المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين آمین آمین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات عالم کے مرکز عقیدت حضور سید کائنات ارواحنا فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بارگاہ میں عقیدت اور محبت کے ساتھ جی لگا کر ہدیہ درود پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد جد الحسن والحسین نبی الامی والہ المدار ابن البدیع الکریم و ابن الکریم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیر و مرشد بابا قوم و ملت حضرت علامہ حکیم سید محمد ولی شیخو علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا کہ تیرے اختیار و منصب کوئی جانتا نہیں ہے، تیرے اختیار و منصب کوئی جانتا نہیں ہے، تو مدار ہر دو عالم تیرے پاس کیا نہیں ہے، اور تیرا عمر بھر کا روزہ یہ بتا رہا ہے ہم کو تیرے مثل اولیاء میں کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا ہے، اور یہ قرآن کی فضیلت اور برکت یہ ہے کہ اگر پہاڑ پہ نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ قرآن اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب مکرم امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ جس طرح سے آپ بازار سے خربوزہ خریدتے ہیں اور اس کا چھلکا ہٹا دیتے ہیں، اس کے بعد اس کو کھاتے ہیں، آپ مارکیٹ سے تربوز خریدتے ہیں، تربوز کا پورا چھلکا ہٹانے کے بعد اس کو یوز کرتے ہیں، اس کو کھاتے ہیں۔ اسی طرح سنترے کا پھل ہے، آپ سنترا مارکیٹ سے بازار سے خرید کے لاتے ہیں، اس کے چھلکے کو ہٹاتے ہیں، اس کے بعد اس کو کھاتے ہیں۔ مرغی آپ کاٹتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، اس کی ساری آلائش ہٹا کر کے جو چیزیں ہیں ان کو ہٹا کر کے اس سے گوشت کو جو صحیح ہوتا ہے، جو یوز کے لائق ہوتا ہے، اسی کو آپ استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ رمضان کا مہینہ اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اس مہینے کی فضیلت اور برکت یہ ہے کہ جس طرح سے آپ کے مال کی زکوٰۃ ہے، آپ کے جو مال کی زکوٰۃ ہے، اور جس طرح سے 2.5% نکال کر کے مال کو پاک کیا جاتا ہے، اسی طرح سے آپ جو 11 مہینے کنٹینیو کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، بہت ساری نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں، اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے روزے تمہارے اوپر اس لیے فرض کیے ہیں کہ تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تقوی والے ہو جاؤ، جو تمہارے بدن کے اندر آلائش اور جو تمام بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں کھا کھا کر کے، تو یہ جو 30 دن اللہ رب العالمین نے عطا فرمائے ہیں رمضان کے مہینے کے، جو تمہارے اندر بیماریاں ہیں ان بیماریوں کو اللہ رب العالمین دور کرنا چاہتا ہے۔ ورنہ اللہ رب العالمین کو کیا ضرورت تھی کہ صبح سے شام تک آپ کو بھوکا رکھتا ہوں؟ جس طرح سے آپ کا بیٹا جب بیمار ہوتا ہے تو ماں اپنے گود میں اپنے بچے کو دبا کر کے اس کو دوا پلاتی ہے۔ کیوں دوا کیوں پلاتی ہے؟ اس لیے کہ دوا تو کھانے میں کڑوئی ہے، اس کا ٹیسٹ اور ذائقہ اچھا نہیں ہے، لیکن ماں کو یہ معلوم ہے، باپ کو یہ معلوم ہے کہ اگر ہم اپنے بچے کو یہ دوا پلائیں گے تو اس کا جو مرض ہے وہ دور ہو جائے گا، اس کو جو بیماری ہے وہ دور ہو جائے گی۔ کیوں؟
اللہ رب العالمین تو اپنے بندوں سے دنیا کی ماؤں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے. اللہ رب العالمین سے زیادہ اپنے بندوں کا دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں ہے, کوئی چاہنے والا نہیں ہے, کوئی محبت کرنے والا نہیں ہے. اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے, اور محبت کی بنا پر ہی اللہ رب العالمین نے یہ رمضان جیسا مہینہ ہمیں عطا کیا ہے کہ ہم اس کی فضیلت کو اور اس کی برکتوں کو سمجھیں. جو نوافل نمازیں ہیں ان کا ثواب سنتوں کا فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے اس رمضان کے مہینے میں. جو نوافل نمازیں ہیں, جو سنت نمازیں ہیں, ان کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے, اور جو فرض ہے اس کا 70 گنا فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے اوپر کتنا زیادہ مہربان ہے, کتنا رحم اور کرم کی نگاہ سے ہمیں اور آپ کو وہ دیکھ رہا ہے. ہم نماز تو پڑھ لیتے, روزہ تو رکھ لیتے, قرآن تو پڑھ لیتے, لیکن اللہ کی بارگاہ میں دعا نہیں کرتے. جبکہ دعا تمام عبادتوں کا مغز ہے. نماز پڑھی, جلدی جلدی نماز پڑھی, اور اس کے بعد فوراً مسجد سے بھاگے. اگر ہم کو یہ پتا چل جائے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر بندے کو یہ معلوم ہو جائے کہ ظہر کی نماز ہے یا عصر کی نماز ہے یا مغرب کی نماز ہے یا عشاء کی نماز ہے, کوئی بھی نماز ہے, پہلی صف میں پڑھنے کا اگر ثواب اسے معلوم ہو جائے تو تلواریں نکل جائیں گی. لیکن ہمارا حال کس درجہ خراب ہے کہ رمضان جیسا مہینہ بھی ہمیں ملا ہے, اور ایک ایک حرف کے بدلے, ایک ایک عمل کے بدلے, ایک ایک نیکی کے بدلے اللہ رب العالمین ہمیں 70 گنا زیادہ عطا فرما رہا ہے, 70 گنا زیادہ ثواب عطا فرما رہا ہے. لیکن پھر بھی ہمارے اوپر جو نہیں رینگتی, ہمارے اوپر اس بات کا اثر نہیں ہوتا کہ رمضان کا مہینہ ہمیں مل گیا ہے, ہماری زندگی کی یہ معراج ہے, ہمارے نصیبے کی یہ معراج ہے. نہ جانے کتنے لوگ پچھلے سال رمضان میں موجود تھے اور اس بار رمضان میں وہ موجود نہیں ہیں. مرنے والے سے پوچھو زندگی کی قیمت, بھوکے سے پوچھو کھانے کی قیمت, کسی غریب, کسی مفلس, کسی نادار, کسی یتیم سے پوچھو کہ باپ کا سایہ کیا ہوتا ہے, یتیمی کیا چیز ہوتی ہے. یہ دنیا یہ دارالعمل ہے, عمل کرنے کی جگہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رمضان سے ایک دن پہلے مجلس فرماتے, تمام اپنے غلاموں کو, تمام اپنے صحابہ کو اکٹھا کرتے اور رمضان کی فضیلت اور اس کی برکت بتاتے کہ یہ مہینہ کتنی فضیلت اور کتنی برکت والا مہینہ ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح سے اللہ رب العالمین نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا کیے, کتنے؟ 12 بیٹے عطا کیے, اسی طرح سے ہماری امت میں 12 مہینے عطا کیے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا کیے اور ہماری امت کو 12 مہینے عطا کیے. جس طرح سے 12 بیٹوں میں با کمال ہے, با جمال ہے, خوبصورتی میں ان کا کوئی جواب نہیں ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا, اسی طرح سے اس رمضان کے مہینے کا کوئی جواب نہیں ہے. جس طرح سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے 11 بیٹوں کی غلطیوں کو معاف کر دیا, اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر 11 مہینے میں تم نے کوئی بھی گناہ کیا ہے, کوئی بھی غلطی کی ہے, کوئی بھی خطا کی ہے, تو پروردگار عالم تمہارے 11 مہینوں کی خطاؤں کو, غلطیوں کو معاف کر دے گا. اور اس رمضان کے مہینے کی وجہ سے, یہ رمضان کا مہینہ جو 11 مہینے تک آپ نے خطائیں کی ہیں, غلطیاں کی ہیں, گناہ کیے ہیں,
اللہ رب العالمین تو چاہتا یہ ہے کہ تم ہماری بارگاہ میں دعا کرو، سجدہ ریز ہو جاؤ اور اپنی مغفرت چاہو اور ہم سے جہنم سے آزادی کا پروانہ چاہو تو ہم تمہیں عطا کرتے ہیں۔ لیکن اب یہ ہمارے نصیبے کی بات ہے، یہ ہماری قسمت کی بات ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کتنے اپنے گناہوں کو معاف کرا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین تو آسمان دنیا پر آتا ہے، یہ نہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہی ندا دیتا ہے کہ ہے کوئی بندہ جو ہم سے مغفرت طلب کرے، ہے کوئی بندہ جو بیمار ہو ہم سے صحت طلب کرے، ہے کوئی ایسا بندہ جو پریشان ہے اپنی پریشانی کو ہماری بارگاہ میں رکھے، ہم اس کی پریشانی کو دور کر دیں۔ اللہ رب العالمین صرف رمضان کے مہینے میں ندا نہیں دیتا بلکہ سال کے 12 مہینے تمہارے لیے آسمان دنیا پر آتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی بندہ جو تم ہم سے مغفرت چاہے، ہم سے گناہوں کی معافی چاہے، رزق چاہے، دولت چاہے، عزت چاہے، شہرت چاہے، جو کچھ چاہیے اللہ کی بارگاہ سے ملنے والا ہے، تمہیں عطا ہونے والا ہے۔ لیکن ہم مانگنے والے تو بنے، نماز تو پڑھتے، روزہ تو رکھتے، تلاوت تو کرتے، سب کچھ کرتے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جس طرح سے دعا کرنی چاہیے اس طرح سے دعا نہیں کرتے۔ دعا تمام عبادتوں کا مغز ہے، تمام عبادتیں جو ہم کرتے ہیں اس کا مغز ہے۔ دعا مقبول عبادتوں کا مغز ہے، جیسے پوری باڈی کا برین ہے، دماغ ہے۔ نماز پڑھ لی، پوری تہجد کی نماز پڑھ لی، چاشت پڑھ لی، اشراق پڑھ لی، نوافل پڑھ لی، بہت ساری نمازیں پڑھ لی، لیکن دعا بھی تو مانگو۔ جو تمہارے مرحومین ہیں، تمہارے ماں باپ ہیں، دنیا سے انتقال کر گئے، وہ تمہاری دعا کے منتظر ہیں۔ یہ تم سے چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا، ہمارا پوتا، ہماری اولاد ہمارے لیے دعا کرے تاکہ پروردگار عالم قبر کے اندر جو عذاب ہو رہا ہے اس سے ہمیں نجات مل جائے۔ یاد رکھو، جس کا آج انتقال ہوا ہے یا 1 سال پہلے انتقال ہوا ہے، کسی کا بھی انتقال کب ہوگا صرف اللہ کو پتا، کسی کو نہیں پتا۔ یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ سب کچھ فنا ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن باقی رہنے والی ذات اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کی ہے۔ اس اللہ کا خوف ہمارے دل میں ہونا چاہیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی الفت اور محبت ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ ہماری زندگی کا ایک ایک اٹھتا ہوا قدم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے، کیونکہ اولیاء کاملین نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سانس اگر گزاری ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع میں گزاری ہے۔ ایک مجوسی تھا، رمضان کا مہینہ تھا اور رمضان کے مہینے میں اپنے بیٹے کے ساتھ وہ مارکیٹ سے جا رہا تھا، اور اس مجوسی کے بیٹے نے دکان سے ایک سامان خریدا اور سامان خریدنے کے بعد کھانا شروع کر دیا۔ اس مجوسی نے کہا کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے میں مسلمان روزہ رکھتے ہیں، لہٰذا تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایک تھپڑ اس کے گال پہ مارا اور وہ سامان جو وہ کھا رہا تھا اس کو چھین کے پھینک دیا۔ کچھ دنوں کے بعد ایک بزرگ نے، ایک اللہ کے ولی نے اس مجوسی، اس کافر کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ مجوسی تھا، آتش پرست تھا، لیکن اللہ کے ولی نے خواب میں دیکھا کہ وہ شخص مجوسی جنت میں ٹہل رہا ہے، جنت میں سیر کر رہا ہے، جنت کے مزے لے رہا ہے۔ اس اللہ کے ولی نے اس سے سوال کیا خواب میں کہ تم تو آتش پرست تھے، تم تو مجوسی تھے، تم تو کافر تھے، تم کو اللہ رب العالمین نے جنت کیسے عطا فرمائی؟ کتنا پیارا اس نے جواب دیا کہ اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے مغفرت کا۔ گناہوں کو معاف کرنے کے لیے اللہ کی رحمت جو ہے بہانہ تلاش کرتی ہے۔ جب میں نے رمضان کے مہینے میں اپنے بیٹے کے تھپڑ مارا اور میں نے منع کیا کہ یہ مسلمانوں کا رمضان کا مہینہ ہے، اس میں کھلے عام نہیں کھاتے بیٹا، تو اللہ رب العالمین نے میرے موت سے پہلے، اسرائیل کو بھیجنے سے پہلے، موت کے فرشتے کو بھیجنے سے پہلے اللہ رب العالمین نے ہمیں کلمے کی ہدایت دی تھی۔ میں نے کلمہ پڑھ لیا،
مرنے سے پہلے اس کا خاتمہ بالخیر ایمان پہ ہو گیا تو اللہ رب العالمین نے اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیا۔ تو اگر ہم لوگ تو مسلمان ہیں، ایک مجوسی ہے، غیر مسلم ہے، کافر ہے، جب اس نے رمضان کے مہینے کا صرف ذرا سا احترام کیا تو اللہ رب العالمین نے اسے جنت عطا فرما دی۔ اور ہم تو صبح سے شام تک، شام سے صبح تک پورے مہینے کا ادب احترام، قرآن پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، اپنے بڑوں کی عزت کرنا، والدین کی عزت کرنا، یہ تو ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا ہے۔ ہم کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ علامہ اقبال بہت بڑے شاعر مشرق گزرے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ انہوں نے داڑھی نہیں رکھی، لیکن آج پوری دنیا کے اندر بڑے بڑے ورلڈ فیم جو عالم ہیں ان کا نام لیتے ہیں اور ان کا کلام پڑھتے ہیں کہ علامہ اقبال کوئی معمولی شخصیت نہیں، لندن میں وکالت کرتے تھے، لندن میں وکالت کرتے تھے، اور ایک عیسائی عورت اپنا کیس لے کر کے ان کے پاس آتی تھی اور وہ ہوٹل چلاتی تھی لندن میں۔ ایک دن وہ برقع پہن کے آئی، پہلے تو وہ اپنے دوسرے ڈریس میں آتی تھی، ہاف کپڑے پہن کے، لیکن کافی دنوں کے بعد جب وہ برقع پہن کے آئی، نقاب پہن کے آئی تو ان کو حیرت ہوئی، سمجھ گئے کہ یہ مسلمان ہو گئی۔ تو کہا کیس کی بات بعد میں کرنا، پہلے یہ بتاؤ۔ علامہ اقبال فرماتا ہے، خود تعریف فرمایا انہوں نے کہ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کیا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی؟ اس نے کہا کہ تمہارا شوہر تو فوج میں تھا، بڑا قاعدے قانون ہے لندن کے اندر، تو تم نے کلمہ کیسے پڑھا؟ کیسے تم نے کلمہ پڑھ لیا؟ تو اس نے کہا کہ ہم نے نہیں، ہمارے شوہر نے بھی کلمہ پڑھا، ہم نے بھی کلمہ پڑھا۔ پھر وجہ کیا ہوئی؟ کلمہ پڑھنے کی وجہ کیا ہوئی اور کس کنڈیشن میں تم نے کلمہ پڑھا؟ کہا ہمارے ہاں ایک مسلمان تھا، وہ نوکری کرتا تھا ہمارے ہوٹل میں، ضعیف تھا، کمزور تھا۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے کہا میڈم مجھے چھٹی چاہیے اور ہمارے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب باپ کے لیے بیٹے کا جنازہ پڑھنا بڑا مصیبت کی بات ہوتی ہے۔ اگر باپ کا جنازہ بیٹا پڑھ لے، باپ کا جنازہ بیٹا پڑھ لے تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ چلو باپ کی زندگی زیادہ تھی، بیٹے کی عمر کم تھی تو باپ پہلے دنیا سے چلا گیا۔ لیکن اگر باپ موجود ہے اور بیٹا پہلے چلا جائے تو باپ کے سینے پہ بڑا پتھر ہوتا ہے، بڑا غم ہوتا ہے۔ تو وہ ضعیف نے چھٹی مانگی، اس نے کچھ پیسے دیے اور اس کو بھیج دیا کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اب بیٹے کے پرسے کے لیے وہ ہسبینڈ وائف دونوں گئے، کار میں لندن میں جا رہے تھے تو کہا کہ ایک ضعیف ہے، اس کا ایک ہی بیٹا تھا اور اس کا انتقال ہو گیا، لہٰذا اس کے پرسے میں ہم کیا کہیں گے، اس کو کیسے تسلی دیں گے، کیسے تشفی دیں گے۔ جیسے پہنچے اس کو تسلی دی، قبر پہ مٹی ڈالی اور اس کے بعد کہا کہ تمہارا ایک ہی سہارا تھا، ایک ہی بھروسہ تھا اور وہی کمانے والا تھا، تمہاری بڑھاپے کی لاٹھی تھی۔ اس نے کہا روئیے مت۔ اس نے کہا رونے کی بات کیا ہے، رونے کی بات کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی اللہ رب العالمین کا دیا ہوا تحفہ تھا، اولاد اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمت ہے، اس نے لے لی تو مجھے کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ کہا اس عورت نے کہا کہ 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیجئے اور آپ یہیں رہیے اپنے گھر پہ، اپنی بہو کے پاس، اپنے پوتے کے پاس۔ اس نے کہا نہیں، میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، میرا یہ ضمیر، میرا ایمان یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لوں اور تمہارے یہاں کام نہ کروں، لہٰذا میں 2-4 دن میں اپنی ڈیوٹی جوائن کروں گا۔ 2-4 دن کے بعد وہ ضعیف پہنچا اور پہنچنے کے بعد وہاں پر ڈیوٹی کی۔ اس کے بعد اس کو خبر ملی کہ اس کی بہو کا انتقال ہو گیا، ہارٹ اٹیک میں بہو کا انتقال ہو گیا۔ پھر اس نے اس سے چھٹی مانگی، بہو کا کفن دفن کیا۔ اس کے بعد یہ لوگ پرسے کے لیے گئے، کہا بابا آپ تم زندگی بھر ہم سے تنخواہ لیتے رہو، تم اپنے پوتے کے ساتھ اپنے گھر پہ رہو۔ اس نے کہا نہیں، میں مسلمان ہوں، میرا یہ ایمان اس بات کا گوارا نہیں کرتا ہے کہ میں تم سے تنخواہ لوں اور بیٹھ کر کے کھاؤں، یہ میرا ایمان گوارا نہیں کرتا، لہٰذا اگر تم ہمارے اوپر کوئی مدد کرنا چاہتی ہو، جہاں میں رہتا ہوں وہیں پر اپنے پوتے کو ساتھ میں رکھیں گے، وہاں پہ اس کو ایجوکیشن دیں گے، وہاں پڑھائیں گے لکھائیں گے، اتنی ہماری ہیلپ کرو۔ تو اس نے یہ ہیلپ کرنے کے لیے وہ تیار ہوئی
اور وہ اپنے پوتے کو لے کر کے وہاں ساتھ میں گیا. اور اس کے بعد وہ کیا دیکھتی ہے کہ اس کو سب سے ٹاپ فلور پہ جو ہوٹل کا کمرہ تھا اس کو دیا ہوا تھا, وہاں پر وہ کچھ ہی دن گزرے تھے, اسکول میں ایڈمیشن بھی ہو گیا اور اس بچے کا پیر پھسلتا ہے, وہ نیچے آ جاتا ہے اور لہو لہان ہو جاتا ہے, اس کا بھی انتقال ہو جاتا ہے. اب دیکھیے, بیٹا بھی انتقال کر گیا, بہو بھی انتقال کر گئی, پوتا بھی انتقال کر گیا, ہاسپٹل نہیں پہنچ پائے, تینوں کے تینوں انتقال کر گئے. اس نے کہا کہ بابا اب تو بہت بڑا افسوس کا مقام ہے, بہت بڑا غم کا معاملہ ہے, اب آپ کوئی کچھ کام نہ کریں, کچھ بھی آپ کام نہ کریں, آپ صرف آرام کریں, ہم تنخواہ دیں گے. اس نے کہا نہیں, ہم پھر بھی کام کریں گے. جب تک ایسے مسلمان, ایسے ایمان والے لوگ تھے, لوگ ان کی زندگی کو دیکھ کے کلمہ پڑھتے تھے. کہا ہماری زندگی میں وجہ صرف یہ بنی کہ اس بابا کا اتنا بڑا یقین, اللہ کی ذات پہ اتنا بڑا بھروسہ کہ اس نے اللہ رب العالمین کی ذات پہ اتنا بڑا بھروسہ کہ بیٹا چلا گیا کوئی غم نہیں, بہو چلی گئی کوئی غم نہیں, پوتا چلا گیا کوئی غم نہیں. اور اس نے کہا کچھ دنوں کے بعد ہمارا بھی جب انتقال ہوگا تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہم ملاقات کریں گے, اور اپنے بیٹے سے بھی ملاقات کریں گے, اپنی بہو سے بھی ملاقات کریں گے, اپنے پوتے سے بھی ملاقات کریں گے. تو یہ ایمان والے لوگ جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی یاد میں گزارا اور دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا عمل نہیں کیا جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں گرفت ہوتی, پکڑ ہوتی, آج ان کا نام پوری دنیا کے اندر, پورے ورلڈ کے اندر سنہرے حرفوں سے لکھا جاتا ہے اور ان کا نام لوگ بیانوں میں اپنا بیان کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے رمضان شریف کا مہینہ اتنا پاکیزہ اور اتنا متبرک اور انعام اور اکرام والا مہینہ ہمیں عطا کیا ہے. اس مہینے کی ہم قدر کریں, اور اگر قدر ہم جب ہی کریں گے جب ہم اپنی نظروں کی حفاظت کریں گے, اپنی زبان کی حفاظت کریں گے, اپنے کانوں کی حفاظت کریں گے, اپنے ہاتھ اور پیر کی حفاظت کریں, تب ہمارا روزہ کمپلیٹ ہوگا. روزہ کہتے ہی جلا دینے کو ہے. جس طرح سے لکڑی جل کے اپنا وجود ختم کر دیتی ہے, کوئلہ بن جاتا ہے, اسی طرح سے رمضان کے مہینے میں اگر آپ روزہ رکھیں گے تو تمام اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف کر دے گا. لندن کے ہاسپٹل میں ایک نوجوان ایڈمٹ ہوا اور اس کی خدمت کے لیے ایک عیسائی لڑکی تھی پرماننٹ, اور کچھ دنوں کے بعد جب وہ صحت یاب ہو گیا نوجوان, اس نرس نے کہا کہ ہم کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں, مسلمان ہونا چاہتے ہیں اس نوجوان سے. تو نوجوان نے کہا کہ ٹھیک ہے کلمہ پڑھ لو, مسلمان ہو جاؤ. تو اس نوجوان سے کہا کہ ہماری شرط یہ ہے کہ تم ہم سے نکاح کرو, ہم سے شادی کرو. اس نے کہا کہ تم ہم سے شادی کیوں کرنا چاہتی ہو؟ اس نے کہا کہ ہمارا جو مذہب ہے عیسائی, اس میں جب کوئی شادی شدہ ہوتا ہے تو اس کے تمام گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ ہوتے ہیں, لڑکا ہو یا لڑکی. لیکن جب سے تم اس ہاسپٹل میں آئے ہو, جب سے ہم نے تمہاری نظروں کو دیکھا, تم نے ہماری طرف کبھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھا. اور اتنے لوگ تمام ایڈمٹ ہوئے ہاسپٹل کے اندر, اور تمام لوگ جب ہماری طرف دیکھتے تھے, ہمارا کام ہی ان کی خدمت کرنا ہے, ہمارا کام ہی ہم نرس ہیں, تو وہ لوگ ہماری نگاہ ہماری طرف دیکھتے تھے اور ان کی نگاہ شہوت کی ہوتی تھی. لیکن جب سے تم آئے ہو, جب سے تم کو میں نے دیکھا ہے, تم نے ایک بار بھی میری طرف نہیں دیکھا. لہٰذا یہ مسلمان کی کوالٹی ہوتی ہے کہ جب تم ہم سے نکاح کر لو گے, شادی کر لو گے, تو ہمارا ایمان اور ہمارا یقین ہے کہ تم ہمارے بعد کسی اور کو نہیں دیکھو گے. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.